नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 135 और 136। लफ्ज़ी तर्जुमा। वल्लज़ीना और वो लोग इज़ा जब फ़ालू करते हैं फ़ाहिशतन कोई बुरा काम और या ज़ालमू कर जुल्म करते हैं अनफुसहम अपनी जानों पर ज़करुल्लाह तो ज़िक्र करते हैं अल्लाह का फ़स्तग़फ़िरू बस बख्शिश मांगते हैं लिज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों की। अमन और कौन है यग़फ़िरू बख्शने वाला ज़ुनूबा गुनाहों को इल्ला सवाए अल्लाह के। वलम और नहीं युसिर्रू वो अड़ते अला ऊपर माँ जो फ़ालू उन्होंने किया वहुम और वो यालमून और वो जानते भी हैं। फरमाया और वो लोग कि जब कोई बेहयाई करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह के सिवा और कौन है गुनाह बख्शता। और उन्होंने जो किया इस पर इसरार नहीं करते जबकि वो जानते भी हैं। यानी जब इनसे बतकाज़ाए बशरियत किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है तो फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे ने एक गुनाह किया, फिर अर्ज़ की, ऐ मेरे रब मुझसे गुनाह सरज़द हो गया, मुझे बख्श दे। इसके रब ने फरमाया, क्या मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह को माफ़ करता है और इस पर मुआख़ज़ा भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। इसने फिर वही गुनाह का काम किया या एक और गुनाह किया, अर्ज़ की, ऐ मेरे रब मैंने एक गुनाह किया है तो इसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या मेरे बंदे को ये इल्म है कि इसका एक रब है जो गुनाह को माफ़ करता है और इसकी वजह से गिरफ्त भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। इसने फिर वही गुनाह का काम किया या एक और गुनाह किया और अर्ज़ की, या रब मैंने गुनाह किया है तो मेरा गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मेरे बंदे को यह मालूम है कि इसका एक रब है जो गुनाह माफ़ फरमाता है और इसकी वजह से गिरफ्त भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ फरमा दिया, बस अब वो चाहे अमल करे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। वही रहमान वही रहीम, इस कदर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला कि दिन रात हमसे गलतियां होती हैं मगर करने वाला काम क्या है, रजू करना। बार बार गुनाह बार बार गलतियां करते हैं, बार बार रजू करना। अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए क्योंकि ये भी उसकी तौफीक के बगैर हम कर नहीं सकते। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, लिहाजा तुम मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। दिन में कम अज़ कम 100 बार तो इस्तिग़फ़ार लाज़मी किया करें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 बार रोज़ाना इस्तिग़फ़ार किया करते थे। उनको ज़रूरत नहीं थी मगर अल्लाह ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार किया करें तो वो करते थे। तो हमें किस कदर ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह से तौबा करने की, अल्लाह से माफ़ी मांगने की। क्योंकि शैतान को हुक्म दिया गया
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا، کہ جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جب میں انہیں درست کر دوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم سب جو ہے ان کو سجدہ کرنا، تو اس نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے، شیطان نے، ابلیس نے، وہ اپنی بات پر اڑ گیا اور آگے سے اس نے یہ کہا، تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں، تو اس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے فرق شیطان میں اور انسان میں۔ جو شیطان ہے اس نے اپنے عمل کو درست جانا، اور آدم نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ کوشش کریں آدم والی خصوصیت کو اپنانے کی۔ جب بھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے، جو کہ ہم صبح شام کرتے ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیا کرو۔ یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی جاننے میں یا انجاننے میں ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ کا کام مجھ سے ہو گیا، تو اس کے بعد پھر آپ کوئی نیک عمل کریں جو کہ اس گناہ کو مٹا دے، کیونکہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور وہ اپنے عمل پر اڑتے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اصرار کے معنی ہے اڑ جانا، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا۔ ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ ارشاد فرمایا سورۃ فرقان میں، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا۔ سورۃ نساء میں فرمایا، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور ان گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہی آپ خود کو چیک فوراً سے کرتے جایا کریں کہ کیا یہ کمی کوتاہی مجھ میں ہے تو میں اس کو جلدی سے دور کر لوں۔ یقین کریں موت بہت قریب ہے، کسی بھی لمحے آ جائے گی، تو توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں، تو توبہ میں جلدی کریں، وہ تو ہے ہی بخشنے والا، غفور الرحیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ونعما، اور بہت اچھا ہے، اجر عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔
یعنی جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں وہ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ بغیر نیک عمل کے کچھ نہیں ملتا۔ جزائے خیر کے لیے نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ فوراً سے خود کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے ہمارا ہر عمل۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے گھر کے 2 کمرے، ایک کمرے کو تو ہم نے خوب سجایا اور بنایا اور ہر وقت ہم اس کی تزئین میں، اس کو بنانے میں، سجانے میں جتے رہتے ہیں ہر وقت، اور دوسرے کمرے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جس کو ہم سجا رہے ہیں وہاں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اور جس کمرے میں ہم نے رہنا ہے ہمیشہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری دنیا جس کو ہم نے سجایا بنایا ہوا ہے، اور وہ دوسرا کمرہ ہماری آخرت ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔